انسان سب سے پہلے دل میں کسی بات کو برا جانتا ہے، پھر زبان سے روکتا ہے اور پھر ہاتھ سے روکتا ہے. یہ یاد رکھیے. یہ بتائے تو اسی لیے گئے، لیکن اگر کسی کے اندر ایمان کا پودا ہو، اگر کسی کے اندر ایمان ہو تو پھر ایمان جو ہے سب سے پہلے دل میں کسی بات کو برا جانتا ہے. اگر ہم حدیث طیبہ کی طرف چلیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہوتا ہے جو تیرے دل میں کھٹکتا ہے. اگر انسان کے اندر ایمان ہو تو پھر ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے وہ مومن کے دل میں کھٹکتا ضرور ہے کہ یہ کام کوئی لگتا ٹھیک نہیں ہے. اس کا ایمان اس کو اندر سے اس بات کی طرف جو ہے وہ ابھارتا ہے، اس کا ایمان اسے اس بات کا جو ہے اذعان اور یقین دلاتا ہے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو اس میں کچھ ڈاؤٹ ہے، یہ کوئی کام ایسا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی والا کام ہے. تو پھر وہ اس کے دل میں کھٹکنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح جس شخص کے اندر ایمان ہوتا ہے، اور ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ نور ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے. انسان جب ایمان لاتا ہے تو وہ حق کا ساتھ دیتا ہے اور اپنے خالق کی حقیقی کو، اپنے مالک کی حقیقی کو پہچانتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے کہ میرا حق سچ رب یہی ہے، میرا پروردگار یہ ہے، میرا پالنہار یہ ہے، یہ ذات اللہ کی ہی ذات ہے کہ جس کے سامنے میں سجدہ کروں. تو سب سے پہلے ایمان حق اور باطل کے درمیان فرق کراتا ہے. سب سے پہلے انسان جو ہے وہ توحید خالص کو مانتا ہے. سب سے پہلے انسان جو ہے وہ اپنے پروردگار کی ذات کو مانتا ہے، اور جتنے بھی باطل خدا ہیں سب کا انکار کرتا ہے. جنہیں لوگ باطل خدا بناتے ہیں وہ اس کا انکار کرتا ہے. پتہ چلا ایمان وہ بیج ہے کہ جس سے اعمال صالحہ کے پودے نکلتے ہیں اور اس سے نیکیوں کے پھل پھول لگتے ہیں. لیکن جو بیسک چیز ہے وہ ایمان ہے. ہمارے کئی دوست جو ہیں جو یورپین ممالک میں رہتے ہیں یا دوسرے ایسی جگہوں پر رہتے ہیں کہ جہاں پر بے حیائی عام ہے، تو اکثر جب گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں دیکھیں یہ کس طرح کے لوگوں کے اندر بے حیائی پائی جاتی ہے. تو میں اکثر ان سے یہ کہا کرتا ہوں کہ حیا اصل میں یہ ایک پھول ہے، اور یہ اس پودے پر اگتا ہے جو ایمان کا پودا ہے. جس طرح کہ ہر ایک گلاب کا پھول جو ہے، گلاب کا پھول جو ہے وہ گلاب ہی کے اوپر جو ہے اگتا ہے اور خوشبو دیتا ہے. اسی طرح جو حیا ہے، حیا بھی ایک ایسا پھول ہے، ایک ایسی خوبی ہے کہ جو ایمان کے پودے پر لگتی ہے. ایمان نہ ہو تو حیا بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر ایمان نہ ہو تو جو چاہے کرے. کیونکہ ایمان وہ طاقت ہے جو انسان کو حق و باطل کا فرق سکھاتی ہے. ایمان وہ چیز ہے جو انسان کو جو ہے وہ ایسی روشنی دیتی ہے، ایک ایسا لٹمس پیپر دیتی ہے جس سے وہ حق اور باطل کا فرق کرتا ہے. اور جب یہ ایمان کسی کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے اندر خود بخود حق اور باطل کا فرق آ جاتا ہے. تو سب سے پہلے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے ہوئے اسے دل میں برا جانتا ہے. پھر اس سے اگلا درجہ جو ایمان کا ہے وہ نہ صرف اس کو دل میں برا جانتا ہے، دل میں برا جان کر آنکھیں جو ہے پھیر نہیں لیتا ہے، بلکہ دل میں برا جاننے کے بعد اپنی آواز اس کے نکالتا ہے اور اپنی آواز سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. اور معاشرے میں جو ہے وہ اس بات کا شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ روش جو چل رہی ہے یا یہ شخص جو یہ کام کر رہا ہے یہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے احکام کے مطابق ہو. جس طرح کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند ملک جابر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک روایت میں عند سلطان جائر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ترین جہاد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے افضل ترین جہاد یہ ہے کہ ایک ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا جائے. جب آپ کسی ایسے شخص کے سامنے جو ظلم کر رہا ہو اس کے سامنے آپ کلمہ حق بلند کرتے ہیں تو یہ سب سے جو ہے یہ بہترین جہاد ہے اور یہ ایمان کا بہترین درجہ ہے. لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی نیکی کا حکم دیتا ہے، جب کوئی شخص جو ہے وہ برائی سے روکتا ہے تو اس کو اس کا کچھ پے کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب جو ظالم ہوتا ہے نا، ظالم وہ پہلے ہی حق کو فراموش کر چکا ہوتا ہے، حق اس کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے اور وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. تو جب اس کی انا پر ٹھیس پڑتی ہے، جب اس کی ایگو پر چوٹ لگتی ہے
جب وہ لاجواب ہو جاتا ہے تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے معاشروں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جب لوگ دلائل کا جواب دلائل سے نہیں دے پاتے نا، جب لوگ آپ کی بات کا جواب، آپ کی دلیل کا جواب جو ہے ان کے پاس نہیں ہوتا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ زیادتیات پر اتر آتے ہیں، پھر وہ آپ کی شخصیت کو حرف تنقید بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی نماز پڑھ لے، نماز فرض ہے، اور جانتا وہ بھی ہے کہ یہ نماز فرض ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اگر تو ایمان والا ہوا، اگر تو اس کے اندر ایسا ایمان ہے کہ جو اس کو حق و باطل کی تعلیم دیتا ہے، تو وہ خاموشی سے چل پڑے گا اور جا کر نماز ادا کرے گا، اور آپ کی جو ہے وہ بات پر جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ اس کو جو ہے اس بات کو اپوز نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر جو دل ہے وہ گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے، تو دیکھیں وہ فوراً آپ کی طرف متوجہ ہوگا، اور آپ کا جا تو پڑھ، آپ پڑھیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کسی اور کی؟ میں پڑھوں نہ پڑھوں، میں نے تو اپنے اللہ کو حساب دینا۔ کیوں؟ جب لوگ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے پاتے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ذاتیات پر اترتے ہیں، پھر وہ گالیاں بکتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ آپ کی شخصیت پر طرح طرح کی تہمتیں لگاتے ہیں۔ تو ایسے میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور ہم سے پہلے گزرے لوگوں کی، انبیاء کرام کی، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ بنتی ہے کہ حق کا ساتھ دینے میں، نیکی کا حکم دینے میں بھلے جان چلی جائے تو جانی چاہیے، اس میں کبھی بھی اس بات کا جو ہے وہ خوف نہ رکھنا کہ میری جان چلی جائے گی۔ وہ فیض نے کیا خوب کہا تھا، جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، دنیا میں سے جانا تو ہر ایک نہیں ہے۔ کیوں نہ انسان حق کا ساتھ دیتے ہوئے، کیوں نہ انسان اپنے رب کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، کیوں نہ انسان اپنے رب کے احکامات کی ترویج و اشاعت کے لیے، کیوں نہ انسان اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے لیے اپنی جان اس جان آفرین کے سپرد کر دے۔ اور یاد رکھیے، حق کے مقابلے میں ڈٹے رہنا، جان دینا کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس شخص نے، وہ جو آپ کا مقابل تھا، وہ اتنا کمزور ہوا کہ وہ آپ کی ذات کو مٹانے پر جو ہے وہ تل گیا، لیکن وہ آپ کی بات کو نہیں مٹا سکے گا۔ اس کا زور جو ہے وہ آپ کی ذات پر چلتا ہے، آپ کی نظریے اور آپ کی فکر پر نہیں چلتا ہے۔ اور ایسے وقت میں یہ بات بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں اور کتنے لشکر کھڑے، کیونکہ حق والے ہمیشہ کم تعداد میں ہوتے ہیں، حق والے ہمیشہ کم تعداد میں ہوتے ہیں، پھر اللہ کریم جس کا دل روشن کرتا ہے وہ حق کی طرف آتا ہے۔ اگر ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو میدان کربلا میں 72 ساتھی، بھلے وہ لٹ گئے، بھلے وہ قتل کر دیے گئے، لیکن زمانہ جانتا ہے 13 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج نہ کوئی ان کا نام مٹا سکا ہے، نہ ہی ان کا ذکر مٹا سکا ہے، نہ ان کی جو ہے وہ ان کے فرامین کو کوئی مٹا سکا، بلکہ وہ جان دے کر سرخرو ہوئے، جان دے کر کامیاب ہوئے۔ اور وہ لوگ جن کے پاس اقتدار تھا، جن کے پاس طاقت تھی، جن کے پاس سارے جو ہے حکومتی مشینری تھی، اپنی ساری حکومت، اپنے سارے دبدبا کے باوجود مٹ گئے، فنا ہو گئے، آج کوئی ان کا نام لینے والا نہیں، ان کے نام پر کوئی نام رکھنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ باطل تھے۔ اور باطل کا جو حال ہے وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کل جاء الحق وزہق الباطل۔